حائضہ عورت کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے۔ حائضہ کے ساتھ خورد و نوش میں شرکت کرنا حتیٰ کہ اس کا جھوٹا کھانا بھی جائز ہے، جیسا کہ اس کی چند دلائل حسب ذیل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہودیوں میں جب کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تو وہ اس کے ساتھ کھانا پینا اور گھروں میں میل جول رکھنا چھوڑ دیتے تھے۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ سورۃ البقرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان سے ہر طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہو، البتہ جمع و ہم بستری نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ میں حالت حیض میں پانی پیتی، اس کے بعد وہ برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہونٹوں کی جگہ پر اپنے ہونٹ رکھتے اور پانی پیتے، اور جب دانتوں کے ساتھ ہڈی سے گوشت اتارتی جبکہ میں حائضہ ہوتی، اس کے بعد میں ہڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی، آپ اپنے دانت میرے دانتوں کی جگہ پر رکھتے۔ صحیح مسلم وغیرہ۔ طبری رحمہ اللہ، حائضہ عورت کے ساتھ کھانے پینے کے جواز پر اجماع ہے۔ تفسیر طبری۔ طواف بیت اللہ کے علاوہ حائضہ تمام مناسک حج ادا کر سکتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ تم پاکیزہ ہونے تک بیت اللہ کے طواف کے علاوہ وہ تمام کام کرو جو حاجی کرتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ حائضہ عورت پر طواف وداع لازم نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ دوران حج ان کا آخری وقت بیت اللہ میں گزرے، مگر حائضہ عورت سے اس کی تخفیف کر دی گئی ہے۔ صحیح بخاری۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، حائضہ اور نفاس والی عورت پر طواف وداع لازم نہیں۔ فتویٰ اسلامیہ۔ حائضہ عورت اپنے خاوند کے سر میں کنگھا کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھا کیا کرتی تھی اور میں حائضہ ہوتی تھی۔ صحیح بخاری۔ خاوند اپنی حائضہ بیوی کی گود میں قرآن پڑھ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ٹیک لگا لیتے اور میں حائضہ ہوتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری۔ حائضہ کو چاہیے کہ حیض آلود کپڑا ضرور دھوئے، چونکہ حیض کا خون نجس و پلید ہے، لہذا جس کپڑے کو یہ خون لگ جائے اسے دھونا ضروری ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل احادیث اس پر شاہد ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی عورت کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو اسے چاہیے کہ اس کپڑے کو ملے، پھر اس پر پانی کے چھینٹے مارے، پھر اس میں نماز پڑھے۔ صحیح بخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ ہمیں حیض آتا تو کپڑے کو پاک کرتے وقت ہم خون کو مل دیتے، پھر اس جگہ کو دھو لیتے اور تمام کپڑے پر پانی بہا دیتے اور اسے پہن کر نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری۔ حائضہ کے ساتھ سونا جائز ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اتنے میں مجھ کو حیض آ گیا اور میں نکل بھاگی اور اپنے حیض کے کپڑے سنبھالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے نفاس یعنی حیض ہوا ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا
اور اپنے ساتھ چادر میں داخل کر لیا۔ صحیح بخاری۔ حائضہ عورت بھی عیدین کے لیے نکلے گی۔ حائضہ عورت پر عید کے دن عیدگاہ میں جا کر مسلمانوں کی دعا میں شریک ہونا ضروری ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، دیگر خواتین کی طرح حائضہ عورتیں بھی خیر اور مسلمانوں کی دعوت میں شریک ہوں، لیکن نماز کی جگہ سے الگ رہے۔ صحیح بخاری۔ حالت حیض میں عورت کو طلاق دینا حرام ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی تو آپ ناراض ہو گئے۔ پھر آپ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو رجوع کا حکم دینے کے بعد فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اسے پاکیزگی کی حالت میں یا حالت حمل میں طلاق دے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ جس عورت کو وقفے وقفے سے حیض آئے، یعنی بالفرض عورت کو 4 دن حیض آئے پھر 3 دن بعد دوبارہ آنے لگے تو وہ کیا کرے؟ اس مسئلے میں راجہ موقف یہی ہے کہ وہ جب خون کو دیکھے نماز روزہ ترک کر دے اور اس کا خاوند بھی اس سے مباشرت نہ کرے، اور جب خون ختم ہو جائے خواہ وہ درمیانی وقت ہو یا اس کے علاوہ، وہ غسل کر کے پاکیزہ خواتین کی طرح تمام افعال سر انجام دے، اور اگر عادت کے ایام میں کچھ کمی پیشی ہو جائے تو پھر وہ اسی اصول پر عمل کرے گی، یعنی عادت کے ایام پوری کرے گی۔ فتویٰ ابن باز مترجم۔ حائضہ اور جنبی قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ جنبی کے لیے قرأت قرآن میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ بخاری تعلیقاً۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ رقم تراز ہے کہ امام ابن بطال رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حدیث یعنی غیر ان لا تطوفی فی البیت کے ساتھ حائضہ اور جنبی کے لیے قرآن پڑھنے کے جواز پر استدلال کیا ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مناسک حج میں سے صرف طواف کو ہی مستثنیٰ کیا ہے، جبکہ طواف کے علاوہ مناسک حج میں ذکر، تلبیہ اور دعا وغیرہ سب شامل ہے۔ فتح الباری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ صحیح مسلم، ابو داود۔ امام حماد بن ابی سلیمان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے اس میں کچھ حرج نہ محسوس کرتے ہوئے کہا، کیا اس کے پیٹ میں قرآن نہیں؟ تمام المنہ۔ حائضہ اور جنبی کو قرآن پکڑنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حدیث نبوی ہے کہ قرآن کو صرف طاہر ہی ہاتھ لگائے، یہ روایت صحیح ہے، ارواء الغلیل وغیرہ۔ حائضہ اور جنبی قرآن کے علاوہ دیگر اشیاء پکڑ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مجھے مسجد سے مصلی پکڑاؤ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا میں تو حائضہ ہوں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صحیح مسلم۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ جنبی کے لیے غسل سے پہلے کپڑے، تشتری اور ہنڈیا جیسی اشیاء پکڑنا جائز ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کیونکہ جنبی پلید نہیں اور نہ ہی وہ چیز پلید ہوتی ہے جسے اس نے چھوا ہو۔ فتویٰ اسلامیہ۔ حائضہ اور جنبی مسجد میں ٹھہر نہیں سکتے، البتہ گزر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد میں داخلہ جائز قرار نہیں دیتا۔ ابو داود۔
امام زیلی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، شیخ حازم علی قاضی نے اسے صحیح کہا ہے، اور شیخ محمد صبحی حسن حلاق نے اسے حسن کہا ہے۔ معلوم ہوا کہ حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد میں داخلہ ممنوع ہے، البتہ انہیں بوقت ضرورت مسجد میں داخلے کی اجازت بھی حاصل ہے، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، مجھے مسجد سے مصلی پکڑاؤ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے کہا میں تو حائضہ ہوں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں۔ صحیح مسلم۔ اور بطور خاص جنبی کی رخصت قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے، وَلَا جُنُوبًا إِلَّا آبِرِي سَبِيلٍ، سورہ النساء۔ اور جنابت کی حالت میں جب تک تم غسل نہ کر لو نماز کے قریب نہ جاؤ، ہاں اگر راہ چلتے گزرنے والے ہو تو اور بات ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ انصار کے کچھ آدمیوں کے دروازے مسجد کی طرف تھے، لہذا جب انہیں جنابت لاحق ہوتی اور پانی نہ ملتا تو مسجد کے علاوہ اسے حاصل کرنے کا ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، وَلَا جُنُوبًا إِلَّا آبِرِي سَبِيلٍ۔ معلوم ہوا کہ حائض اور جنبی کے لیے مسجد میں قیام درست نہیں، البتہ بوقت ضرورت داخلہ یا گزرنا جائز ہے۔ مانع حیض ادویات استعمال کرنے کا حکم۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، عورت کے لیے حیض روکنے والی ادویات استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ اس سے صحت کے حوالے سے کوئی ضرر نقصان نہ ہو، بشرطے کہ وہ اپنے خاوند سے اجازت لے کر ایسا کرے۔ لیکن فی الواقع ایسی ادویات ضرر سے عاری نہیں ہوتی، اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ حیض کا خون طبی طور پر خارج ہوتا ہے، لہذا جب کسی طبی چیز کی اس کے وقت میں روک دیا جاتا ہے تو اس سے جسم میں نقصان کا حصول ناگزیر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایسی ادویات کا نقصان یہ بھی ہے کہ یہ عورت پر اس کی عادت حیض میں اختلاط و اختلاف ڈال دیتی ہے، جس بنا پر وہ اضطراب و پریشانی کا شکار رہتی ہے، اور نماز یا خاوند کی اس سے مباشرت اور اس کے علاوہ دیگر افعال میں بھی تشکیک کا محور ہوتی ہے۔ اس لیے میں اسے حرام تو نہیں کہتا، لیکن عورت کے لیے اسے پسند اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے۔ عورت کے لیے یہی بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسی پر رضامند رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سال ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئی تو وہ رو رہی تھی اور انہوں نے عمرہ کا احرام باندھا ہوا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ شاید کہ تم حائضہ ہو گئی ہو۔ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لازم قرار دیا ہے، اس لیے عورت کو چاہیے کہ صبر و احتساب سے ہی کام لے، اور جب حیض کی وجہ سے نماز و روزہ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو ذکر کا دروازہ بلا شبہ کھلا ہوا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرے، تسبیح بیان کرے، صدقہ و خیرات کرے، قول و فعل سے لوگوں پر احسان کرے، یہی افضل ترین کام ہے۔ مجمع الفتاوی شیخ عثیمین۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی۔ عورت کے لیے حج کے وقت عادت کے ایام ماہواری کے خوف سے حیض روکنے والی گولیاں استعمال کرنا جائز ہے، اور اس کے بعد کسی ماہر معالج کے مشورے کے ساتھ استعمال کر سکتی ہے، بشرطے کہ عورت کی سلامتی یقینی ہو، اور اسی طرح ماہ رمضان میں بھی استعمال کر سکتی ہے اگر وہ لوگوں کے ساتھ روزے رکھنا چاہتی ہو۔ فتویٰ اسلامیہ۔ باب استحاضہ کا بیان۔ جب عورت کو حیض کے علاوہ کوئی اور خون نظر آئے تو وہ مستحاضہ ہوگی۔ مستحاضہ ایسی عورت کو کہتے ہیں
جو استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہو، یعنی وہ عورت جس کا حیض کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور رگ وغیرہ کی وجہ سے مسلسل خون بہتا ہو۔ استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو رحم کے علاوہ عورت کی شرمگاہ سے خارج ہو۔ نیز یہ باب استحاضہ یستحیض بروزن استفعال سے مصدر ہے۔ استحاضہ والی عورت پاکیزہ عورت کی طرح ہے، جیسا کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا سے مروی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہوں اور میں پاک نہیں ہوتی، لہذا کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صرف ایک رگ ہے، حیض نہیں، اس لیے جب حیض کا خون آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب وہ ختم ہو جائے تو اپنے بدن سے خون دھو کر نماز ادا کر لو، اگرچہ استحاضہ کا خون ختم نہ بھی ہوا ہو۔ صحیح بخاری و مسلم۔ مستحاضہ عورت کے متعلق ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان منقول ہے، وہ روزہ رکھے گی اور نماز پڑھے گی۔ یہ روایت صحیح ہے، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ۔ مستحاضہ عورت سے جماع و ہم بستری جائز ہے۔ حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ بلا شبہ وہ مستحاضہ ہوتے اور ان کا خاوند ان سے جماع و ہم بستری کرتا تھا۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داؤد۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہوتی تھی اور ان کا خاوند ان سے مباشرت کرتا تھا۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ عورت جب نماز پڑھے گی تو اس کا شوہر اس سے ہم بستری بھی کر سکے گا۔ فتح الباری۔ مستحاضہ عورت حیض کے خون کے نشانات کو دھوئے گی۔ اس کی دلیل گزشتہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا کی حدیث میں موجود یہ الفاظ ہے، اپنے بدن سے خون دھو لو اور نماز ادا کرو۔ شیخ البانی رحمہ اللہ، حیض کے خون کو دھونا واجب ہے، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ الصحیحہ۔ مستحاضہ عورت ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔ حضرت عدی بن ثابت عن ابی عن جدہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ عورت کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنے ان ایام ماہواری میں نماز ترک کرے گی جن میں وہ پہلے حائضہ ہوتی تھی، پھر وہ غسل کرے گی اور ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔ یہ روایت صحیح ہے، ترمذی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا، ایام حیض گزارنے کے بعد غسل کرو اور ہر نماز کے لیے وضو کرو، پھر نماز ادا کرو۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ امام شوکانی رحمہ اللہ رقم تراز ہے کہ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ مستحاضہ عورت پر ہر نماز کے لیے وضو واجب ہے اور غسل صرف ایک مرتبہ حیض کے اختتام پر ہی واجب ہے۔ نائل الاوطار۔ ابن قدامہ شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہم اللہ، مستحاضہ عورت پر ہر نماز کے لیے وضو واجب ہے، غسل نہیں، البتہ غسل افضل ہے۔ واضح رہے کہ اگر مستحاضہ عورت دو نمازوں کو اس طرح جمع کرے کہ پہلے کو مؤخر اور دوسری کو مقدم کرے اور پھر دونوں کے لیے ایک غسل کرے، یعنی ظہر و عصر کے لیے ایک غسل، مغرب و عشاء کے لیے ایک غسل اور فجر کے لیے ایک غسل، تو یہ عمل مستحب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو پسند فرمایا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ مروی ہے کہ ان دونوں
باتوں میں سے یہی مجھے زیادہ پسند ہے۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داود وغیرہ۔ مستحاضہ کے لیے نمازوں میں جمع سوری جائز ہے۔ حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہا سے مروی روایت میں ہے کہ انہیں بہت شدید استحاضہ کی بیماری تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا تو آپ نے انہیں دو کاموں میں سے کوئی ایک اختیار کر لینے کا کہا۔ ان دو کاموں میں سے ایک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ طاقت رکھتی ہو کہ ظہر کو مؤخر کر دو اور عصر کو جلدی پڑھ لو اور غسل کر کے دونوں نمازیں یعنی ظہر و عصر جمع کر لو اور مغرب کو مؤخر کر لو اور عشاء کو جلدی پڑھ لو اور غسل کر کے ان دونوں نمازوں کو جمع کر لو تو ایسا کر لو۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داود۔ امیر صنعانی رحمہ اللہ اس حدیث میں نماز جمع کرنے سے مراد جمع سوری ہے۔ سبل السلام۔ جمع سوری سے مراد وہی جمع ہے جس کا ذکر مذکورہ حدیث میں موجود ہے، یعنی ایک نماز کو اس کے آخری وقت تک مؤخر کر دیا جائے اور دوسری نماز کو اس کے پہلے وقت میں پڑھ لیا جائے۔ اس طرح نماز جمع بھی ہو جائے گی اور ہر ایک اپنے اپنے وقت میں ہی ادا ہوگی۔ مستحاضہ عورت مسجد میں قیام کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے بعض ازواج نے اعتکاف کیا، حالانکہ وہ مستحاضہ تھی اور انہیں خون آتا تھا، اس لیے خون کی وجہ سے تشت اکثر اپنے نیچے رکھ لیتے، اور اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ نے قسم کا پانی دیکھا تو فرمایا یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے فلاں صاحبہ کو استحاضہ کا خون آتا ہے۔ صحیح بخاری۔ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ مستحاضہ عورت مسجد میں قیام کر سکتی ہے۔ فتح الباری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ بعض امہات المومنین نے اعتکاف کیا حالانکہ وہ مستحاضہ تھی۔ صحیح بخاری۔ باب نفاس کا بیان۔ لفظ نفاس مصدر ہے، باب نفس ینفس سمع سے ہے۔ اس کا معنی بچہ جننا اور حائضہ ہونا مستعمل ہے اور اس کی جمع نفساء آتی ہے۔ القاموس المحیط المنجد۔ اصطلاحاً نفاس ایسا خون ہے جو پیدائش کے وقت بچے کے ساتھ یا بعد میں خارج ہو۔ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نفاس والی خواتین عہد رسالت میں 40 دن عدت گزارتی تھی۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داود وغیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاس والی خواتین کے لیے 40 دن مقرر کیے تھے، الا کہ وہ اس سے پہلے پاکی حاصل کر لے۔ یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ حافظ بوصیری رحمہ اللہ نے زوائد میں اس حدیث کی سند کو صحیح کہا ہے۔ جمہور علماء نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ المجموع وغیرہ۔ نووی رحمہ اللہ، صحابہ، تابعین اور ان کے بعد والوں میں سے اکثر علماء کے نزدیک نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام خطابی رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی یہی قول اکثر علماء سے نقل کیا ہے۔ ابن قدامہ، شوکانی، عبد الرحمن مبارک پوری رحمہم اللہ، نفاس والی خواتین پر 40 دن عدت گزارنا واجب ہے۔ اگر 40 دن کے بعد بھی خون آتا رہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، اگر تو عورت کی عادت
پہلے سے ہی 40 دن سے زائد ہے تو وہ عادت کے مطابق عمل کرے گی، اور اگر ایسا نہیں تو پھر اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ غسل کر کے نماز، روزہ اور دیگر عبادات سر انجام دے گی اور مستحاضہ کے حکم میں ہوگی، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ 60 دن تک انتظار کرے گی، اس کے بعد وہ مستحاضہ کی مانند شمار ہوگی۔ شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ: اگر تو اس کے پہلے سے یہ عادت ہے تو وہ اسی کے مطابق عمل کرے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ 40 دن پورے کرنے کے بعد غسل کر کے روزے اور نماز ادا کرے گی۔ نفاس کی کم از کم کوئی مدت مقرر نہیں، کیونکہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں، صرف حدیث میں اتنا ہی مذکور ہے کہ نفاس والی عورتیں 40 دن نماز چھوڑیں گی، الا کہ اس سے پہلے پاکی محسوس کر لے تو غسل کر کے نماز پڑھیں گی۔ یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ کم از کم نفاس کی کوئی مدت مقرر نہیں۔ صحابہ، تابعین اور ان کے بعد والے علماء کا بھی اس پر اجماع ہے کہ نفاس والی عورتیں 40 دن نماز چھوڑیں گی، الا کہ اس سے پہلے کسی وقت بھی پاکی محسوس کر لے تو غسل کر کے نماز پڑھیں گی۔ نیل الاوتار۔ نفاس احکام و مسائل میں حیض کی طرح ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کوئی بھی عورت 40 راتیں انتظار کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے حالت نفاس میں چھوڑی ہوئی نمازوں کی قضائی کا حکم نہیں دیتے تھے۔ یہ روایت حسن ہے۔ ابو داؤد۔ نفاس کا حکم وہی ہے جو حیض کا ہے۔ اس مسئلے کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جس میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کو نفاس کا نام دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حائضہ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دریافت کرنے کے لیے کہا: آنوفست، کیا تو حائضہ ہو گئی ہے؟ صحیح بخاری۔ علماء کا اس مسئلے میں اجماع ہے کہ نفاس ان تمام چیزوں میں جو حلال و حرام ہو یا مکروہ و مستحب ہو، حیض کی طرح ہے۔ نیل الاوتار۔ ابن حزم رحمہ اللہ: نفاس کا خون ان کاموں سے روک دیتا ہے جن سے حیض کا خون روکتا ہے۔ المحلہ۔ صدیق حسن خان رحمہ اللہ: نفاس ہم بستری کی حرمت نماز اور روزہ چھوڑنے میں حیض کی طرح ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ شوکانی رحمہ اللہ: یہی بات درست ہے۔ اگر ولادت کے بعد نفاس کا خون نہ آئے تو کیا ایسی عورت پر روزہ ضروری ہے یا نہیں؟ ایسی عورت کے متعلق سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کا یہی فتویٰ ہے کہ جب حمل وضع ہو جائے اور خون نہ نکلے تو اس عورت پر غسل، نماز اور روزہ سب واجب ہے، اور غسل کے بعد اس کے خاوند کے لیے اس سے جماع و ہم بستری بھی جائز ہے۔ نفاس والی عورت کو اگر وقفے سے خون آئے۔ نفاس والی عورت اگر 40 دنوں سے پہلے پاک ہو جائے لیکن کچھ دنوں بعد 40 دن کے اندر اسے دوبارہ خون آنے لگے تو کیا اسے نفاسی سمجھا جائے گا؟ سابق مفتی اعظم سعودیہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا اس بارے میں یہ فتویٰ ہے کہ اگر وہ عورت 40 دنوں سے پہلے پاک ہو جائے اور نماز، روزہ اور دیگر عبادات ادا کرنے لگے لیکن اس کے بعد دوبارہ خون آ جائے تو صحیح بات یہی ہے کہ 40 دنوں کی مدت کے اندر اسے نفاس ہی سمجھا جائے گا، اور جو روزے، نمازیں اور حج اس نے حالت طہارت میں ادا کیے تھے وہ سب صحیح ہے، ان میں سے کسی بھی چیز کی اعادہ کی ضرورت نہیں۔ کیا مدت نفاس میں عورت
گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ: نفاس والی عورتیں بھی دوسری عورتوں کی طرح ہی ہے، کسی ضرورت کی وجہ سے گھر سے نکلنے میں ان پر کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی ضرورت نہ ہو تو تمام عورتوں کے لیے ہی گھروں میں رہنا افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى سورۃ الاحزاب، اور وہ عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہرے رہے اور جاہلیت کا بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلے۔ کیا حالت نفاس میں آدمی اپنی بیوی سے شرمگاہ کے علاوہ مباشرت کر سکتا ہے؟ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی: ہاں، ایسا کرنا جائز ہے، لیکن مسنون یہ ہے کہ آدمی بیوی کو تہبند باندھنے کا حکم دے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تہبند باندھنے کا حکم دیتے تھے، پھر مجھ سے مباشرت کرتے اور میں حائضہ ہوتی۔ باب طہارت سے متعلقہ چند ضعیف احادیث کا بیان۔ اسلام کی بنیاد نظافت پر رکھی گئی ہے۔ لا اصل لہ، علامہ محمد امیر مالکی فرماتے ہیں کہ سنت کی اس کی کوئی اصل موجود نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھے اس کی کوئی سند نہیں ملی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف کہا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب جن، جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے ساتھ ملاقات کی، مجھ سے دریافت کیا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا میرے پاس پانی نہیں ہے، البتہ میرے پاس ایک برتن ہے جس میں نبیذ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے انڈھیل کر اس کے ساتھ وضو کرو، اور یہ بھی فرمایا یہ پینے کی چیز اور پاک کرنے والا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ ابن ماجہ وغیرہ۔ اس کی سند میں ابن لہیہ راوی ضعیف ہے۔ اسی معنی کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ تو عمدہ کھجور اور پاک کرنے والا پانی ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ ابن ماجہ وغیرہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ رقم تراز ہے کہ علماء سلف نے اس حدیث کے ضعیف ہونے پر اتفاق کیا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث مختلف اسناد سے مروی ہے، لیکن کوئی بھی قابل حجت نہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے سید جمال کا قول نقل کیا ہے کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے پر محدثین نے اجماع کیا ہے۔ امام ابو زرعہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو فزارہ کی نبیذ والی حدیث صحیح نہیں ہے۔ نیز اس کی سند میں ابو زید راوی مجہول ہے، جیسا کہ امام ضیالی، امام ابن حبان، امام بخاری اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے مجہول قرار دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ دارقطنی، امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اسے دو سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے، ایک میں حجاج بن ارطاط راوی ضعیف ہے اور دوسری سند میں ابو لیلہ خراسانی راوی مجہول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو پانی میسر نہ ہو لیکن اسے نبیذ مل جائے تو وہ اسی کے ساتھ وضو کر لے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ دارقطنی، امام دارقطنی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی سند میں ابان بن ابی عیاش راوی متروک الحدیث ہے اور مجاع ضعیف ہے۔ معقول الحم جانوروں کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ دارقطنی،
یہ روایت ضعیف و ناقابل حجت ہے کیونکہ اس کی سند میں سوار بن مصعب راوی ضعیف ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے منکر الحدیث اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اسے متروک قرار دیا ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ رقم دراز ہے کہ یہ خبر باطل و موضوع ہے۔ حضرت ایک اور روایت میں ہے، اگر نرم زمین پر کوئی پیشاب کر دے تو اس کی جگہ کو کھود کر اس پر پانی بہا دو۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ نصب رائے، العلل المتناہیہ وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گھی میں چوہیا گر جائے تو اگر گھی جامد ہو تو چوہیا اور اس کے ارد گرد حصے کے گھی کو پھینک دو، اور اگر مائع ہو تو اس کے قریبی مت جاؤ۔ یہ روایت شاذ ہے۔ الضعیفہ ابو داود۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ الضعیفہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پتھر استعمال کرے تو وطر طاق کرے، جس نے ایسا کیا بے شک اس نے اچھا کیا، اور جس نے ایسا نہ کیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ الضعیفہ ابو داود۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ اس کی سند میں دو راوی حسین صبرانی اور ابو سعید مجہول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکیزگی کے بارے میں بڑی تعریف فرمائی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم ڈیلوں کے بعد مزید طہارت کی غرض سے پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ تمام المنہ، بازار وغیرہ۔ امام حائثمی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں محمد بن عبدالعزیز بن عمر زہری راوی کو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام نسائی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے تکلیف دور کر دی اور مجھے عافیت دی۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ ارواء الغلیل۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا تو فرمایا، اے عمر کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو۔ پھر میں نے اس کے بعد کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ ابن ماجہ وغیرہ۔ حافظ بوصیری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی سند میں عبدالکریم راوی کے ضعف پر اتفاق ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ یہ راوی اہل حدیث کے نزدیک ضعیف ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے متروک کہا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی داخل کرنا سنت ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ دارقطنی۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے ضعیف کہا ہے کیونکہ اس کی سند میں اسماعیل بن مسلم راوی ضعیف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوہنیوں پر پانی ڈالا، پھر فرمایا، یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرماتے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ ارواء الغلیل۔ دارقطنی، بیہقی۔ یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں قاسم بن محمد اور عباد بن یعقوب دونوں راوی ضعیف ہے۔
جس روایت میں وضو کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھانے کا ذکر ہے، اس میں ابن ابی عقیل راوی مجہول ہے، اس لیے وہ ضعیف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے نماز میں کائی آ جائے یا نکسر پھوٹ پڑے یا پیٹ کے اندر کی کوئی چیز منہ تک پہنچے یا مزی آ جائے تو اسے نماز سے نکل کر وضو کرنا چاہیے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ ابن ماجہ وغیرہ۔ امام زیلعی اور حافظ بوصیری رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ اس کی سند میں اسماعیل بن عیاش راوی ضعیف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس حال میں نماز پڑھتے دیکھا کہ اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا، تو آپ نے اسے حکم ارشاد فرمایا، جاؤ اور وضو کرو۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ ابو داؤد مشکات۔ اس کی سند میں ابو جعفر راوی مجہول ہے، جیسے کہ امام منذری اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے اسے غیر معروف قرار دیا ہے۔ گردن کا مسح خیانت سے امان کا باعث ہے۔ یہ روایت موضوع ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ائمہ حدیث اس کی سند پر مطمئن نہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ اسے موضوع کہا ہے۔ علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف کہا ہے۔ علامہ حوت اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے موضوع کہا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حائضہ اور جنبی قرآن میں سے کچھ نہ پڑھے۔ یہ روایت منکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک آپ سسم کو قرآن پڑھنے سے سوائے جنابت کے کوئی چیز نہیں روکتی تھی۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ ارواء الغلیل، تمام المنہ وغیرہ۔ حضرت فاقہ بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن، عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن غسل کیا کرتے تھے۔ یہ روایت موضوع ہے۔ ارواء الغلیل۔ حافظ بوصیری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کی وجہ سے غسل کر لیا کرتے تھے: جمعہ، جنابت، سینگے لگوانا، میت کو غسل دینا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ ابو داؤد، کیونکہ اس کی سند میں مصعب بن شیبہ راوی ضعیف ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس راوی کو غیر قوی و غیر حافظ کہا ہے، جبکہ امام نسائی رحمہ اللہ نے اسے منکر الحدیث کہا ہے۔ 2 پانی غسل جنابت سے کفایت نہیں کرتے: سمندر کا پانی اور حمام کا پانی۔ یہ روایت موضوع ہے۔ امام جوز قانی رحمہ اللہ نے اسے باطل کہا ہے اور اس کی سند میں محمد بن مہاجر راوی حدیث سے گڑا کرتا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیمم یہ ہے کہ 2 مرتبہ زمین پر ہاتھ مارا جائے، 1 مرتبہ چہرے کے لیے اور 1 مرتبہ کہنیوں تک دونوں ہاتھوں کے لیے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ ارواء الغلیل۔ اس کی سند میں علی بن ذبیان راوی ہے کہ جسے حافظ ابن حجر، امام ابن قطان اور امام ابن معین رحمہ اللہ وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ سنت یہ ہے کہ آدمی تیمم کے ساتھ صرف ایک نماز پڑھے اور پھر دوسری نماز کے لیے دوبارہ تیمم کرے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کی سند میں حسن بن عمارہ راوی ہے، جس سے امام شعبہ، امام سفیان، امام احمد اور امام دارقطنی رحمہ اللہ وغیرہ نے ضعیف کہا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو موضوع کہا ہے۔ تیمم والا وضو والوں کی امامت نہ کرائے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ امام دارقطنی نے اس کی سند کو ضعیف کہا ہے۔ الحمدللہ، کتاب مکمل ہو گئی۔